नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान के लिए उसके माबूद अल्लाह ताला का फरमान, अल्लाह ताला की बात सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। हमारे पास हमारे ईमानी अकायद और हमारे ईमान की तमाम तालीमात का बुनियादी माख़ज़ अल्लाह ताला का कलाम कुरान करीम है। इस कुरान करीम में बहुत कुछ है। हम उम्रें गुजार दें तो उसकी तमाम बातें पूरी तरह नहीं जान सकते, लेकिन इस कुरान में हमारे लिए जितनी भी मालूमात हम हासिल कर सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं। कुरान में 3 तरह की आयात हैं, मुक़त्ताआत, मुतशाबिहात और मुहकमात। इसमें वादे की आयतें भी हैं, वईद की आयतें भी हैं। वईद की आयतों का मतलब जिनमें डर सुनाया गया है। कुरान करीम में क़सस भी हैं, किस्सा। आपको पता है कोई बात समझानी हो तो उसको किस अंदाज में बयान किया जाए। हमारे यहाँ कहानियाँ, हिकायतें बयान होती हैं और उनमें हमारे लिए बहुत कुछ होता है, सीखने के लिए, समझने के लिए। अल्लाह ताला के नबी कितने हैं? एक हदीस में 1,24,000 और एक हदीस में 2,24,000 तादाद बताई गई है। इसलिए हम कमो बेश 1,24,000 कहते हैं, यानी कम या ज्यादा 1,24,000। उनमें से 25 या 26 के नाम कुरान करीम में आए हैं और उनमें से उनके कुछ किस्से भी कुरान ने बयान किए हैं, जिनमें हमारे लिए सीखने को, समझने को बहुत कुछ है। क्योंकि हमारा दीन हमें सिखाता है कि हमने दुनिया में कैसे रहना है, दुनिया को कैसे बरतना है। ये हमें हमारा कुरान सिखाता है, हमारा दीन सिखाता है। और कुरान की तफसीर खुद कुरान से होती है या फिर मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से, हदीस शरीफ से होती है। हमें याद रखना है कि कुरान नहीं बदलेगा, हमें बदलना है। शरीयत नहीं बदलती, हमें अपनी तबीयत को बदलना है। मैं कुछ नशिस्तों में आपको अंबियाए किराम की कुछ बातें कुरान करीम से सुनाऊंगा। आपकी दिलचस्पी रहेगी, आपके लिए मालूमात में इजाफे का बाइस होगा और आपको ईमानी लज्जत भी मिलेगी। अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है, उसकी मखलूक में अंबिया यानी अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा शान वाले हैं, सबसे ज्यादा मर्तबे वाले हैं, मासूम हैं, गुनाह नहीं करते और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अंबियाए किराम में दर्जे वाले हैं, सबका दर्जा एक नहीं। नबी होने में सब बराबर हैं मगर दर्जे में बराबर नहीं। किसी नबी को अदना नहीं कह सकते, मगर हमारे प्यारे नबी पाक अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में आला हैं।
اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ درجہ مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی المخبر عن الغیب، جو غیب کی خبریں دیں۔ ہمیں غیب کی جتنی معلومات ہوئی ہے وہ انبیاء کرام کے ذریعے ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، معبود ہے۔ معبود کہتے ہیں جو عبادت کے لائق، ورتھی آف ورشپ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی کسی طرح حاجت نہیں۔ اس نے نبیوں کو کیوں بنایا؟ ہمیں ضرورت ہے، وہ ہمارے اور اللہ تعالی کے درمیان واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ ہمیں انہی کے ذریعے اللہ تعالی کی ہدایات، تعلیمات ملتی ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے مٹی منگوائی، مٹی آئی، اللہ تعالی نے اس کو کئی مرحلوں سے گزارا۔ اس پر 40 دن تو بارش کی گئی، 39 دن غم کے پانی کی، اور 1 دن خوشی کے پانی کی، تو اس پر بارش کی گئی۔ اسی لیے انسان کو غم زیادہ آتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ یہ غم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ آتے ہیں، اللہ کی یاد کریں تو خوشی مل جاتی ہے۔ انسان غموں سے نہ گھبرائے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے تابع رکھے، تو پھر اس کے لیے راحتیں بھی ہیں اور اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، اس پر آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ کب؟ جب آپ صبر کریں اور اللہ تعالی کو یاد کریں۔ اللہ تعالی جسمانیات سے پاک ہے، اس نے اپنے دست قدرت سے بے مثل ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار کیا، اپنی عزت والی روح سے اس میں پھونکا، ان میں جان آئی، وہ اس جان کو پا کر حرکت کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالی کے عرش کے سامنے سجدہ کیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عرش کے پایوں پر بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ان کو جنت میں رکھا، وہ وہاں رہتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کی نعمتیں اور سب کچھ ان کے لیے بنایا، لیکن کوئی ہم جنس نہیں تھا جس سے باتیں کریں۔ اللہ نے ان پر نیند کو طاری کیا اور ان کی بائیں پسلی سے ان کے جوڑ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، آنکھیں کھلی تو ایک جوان خوبصورت عورت بیٹھی ہے سامنے۔ پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ، بیوی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میں اس سے بات کر سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں؟ فرمایا اس کا مہر ادا کرو۔ نکاح کے وقت مہر ادا کیا جاتا ہے، تو یہ رشتہ دو انسانوں کا، میاں بیوی کا، جنت میں قائم ہو رہا ہے۔ مہر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود و سلام بھیجو۔ یہ مہر ہوا، دو انسانوں میں رشتہ قائم ہو رہا ہے درود و سلام کی برکت سے۔ میں یوں کہوں کہ نسل انسانی فیضان ہے درود و سلام کا، تو یہ غلط نہیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے ان سے فرمایا ایک درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔
یہ مشیت تھی، اور یہ تھا کہ انہوں نے کھانا تھا اور کھا کے زمین پر آنا تھا۔ تو حضرت آدم کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے خلاف کیا یا اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ میں نے کہا نا یہ مشیت تھی، وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ کیسے چلے گئے؟ قرآن میں اس کی بھی تفصیل ہے۔ یہ حضرت آدم کی میں نے مختصر سی ابتدا بیان کی، ان کا مزید ذکر اگلی نشست میں کروں گا۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔